میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کرنا کیسا ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں لڑنے سے ان کی اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں لڑنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار امیر المومنین حضرت علی کرم الوجہ کریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ اللہ سبحانہ وتعالی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً مسموع ہوئی، یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ رضی اللہ عنہ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، امیر المومنین، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر قرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ شخص روزہ رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا اور رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھتا تھا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک کریم تو رحمان و رحیم ہے، تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ عطا فرما اور تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رو کر مناجات کرتے جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نبی اکرم کی خدمت اقدس میں فریاد لے کر آئی کہ اللہ کے رسول، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں مگر یہاں کی عورتوں کا برتاؤ میرے ساتھ اچھا نہیں۔ مجھے یہ عورتیں عام طور پر سخت و دست سناتی رہتی ہیں، مجھ سے نرمی کا برتاؤ نہیں کرتی۔ آپ اگر ان عورتوں سے چل کر میری سفارش کر دیں گے تو میری یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ اس بڑھیا کی فریاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بڑھیا ایک ایسے گھر میں لے گئی جہاں یہ سب عورتیں جمع تھیں۔ بڑھیا نے جا کر اپنی تمام ممالک عورتوں کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے احاطے میں داخل ہو کر تمام عورتوں کو زور سے سلام کیا، مگر تمام عورتوں نے سن کر خاموشی اختیار کی۔ جواب تو دیا مگر دل ہی دل میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زور سے سلام کیا، عورتیں پھر بھی خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ عورتوں نے سنا نہیں، اس لیے پھر زور سے سلام کیا۔ تیسری بار تمام عورتیں ایک آواز ہو کر بولی، وعلیکم السلام رحمت اللہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ نے فرمایا، اے نثار کی بیویوں، میں نے تمہیں سلام کی تو تم نے کوئی جواب نہیں دیا، تمہیں میری آواز نہیں پہنچی تھی۔ سب نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ہر سلام سنا اور ہر سلام کا جواب بھی دیا، مگر ہم نے خاموشی سے جواب دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار ہمارے لیے سلامتی کی دعا نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی عقیدت کا انداز سن کر مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بری عورت کی سفارش لے کر آیا ہوں کہ تم لوگ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ آج اس کو کام پر آنے میں دیر ہو گئی، اس کو ڈر ہوا کہ تم لوگ اس کو سزا دو گی، اس لیے یہ مجھے ساتھ لائی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس بڑھیا کے بارے میں سن کر عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کے سفارشی ہوں تو ہم بھلا اس سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ گواہ رہیں کہ ہم ابھی اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اسلام میں میاں بیوی کے تعلقات کی بنیاد محبت، رحم دلی اور احترام پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں میاں بیوی کو باہمی محبت اور رحم دلی کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ ان تعلیمات کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور تنازعات کو محبت اور سمجھداری سے حل کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے تنازع پیدا ہو بھی جائے تو اسے جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو صبر و درگزر اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ان کے درمیان اختلافات کو بات چیت اور مصالحت کے ذریعے حل کرنا بہتر ہے تاکہ تعلقات میں درار نہ پڑے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کا بچوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو والدین کے درمیان تنازعات سے خوف، پریشانی اور غم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جذباتی عدم و استحکام ان کی نفسیاتی صحت پر برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ جب بچے اپنے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا اپنے گھر کے ماحول پر اعتماد کم ہو جاتا ہے، وہ غیر محفوظ محسوس کر سکتے ہیں اور انہیں کسی بھی بھروسہ کرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ مستقل جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی توجہ اپنی پڑھائی سے ہٹ سکتی ہے، جس سے ان کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ والدین کی لڑائی بچوں کے ذہن میں رشتوں کی منفی تصویر بنا سکتی ہے۔ وہ غلط مثالیں دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا رشتوں کا لازمی حصہ ہے۔ کچھ بچے والدین کی لڑائی کو دیکھ کر چڑچڑے، ضدی یا جارحانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان اثرات کو کم کرنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کا حل بچوں کے سامنے نہ کریں، بلکہ انہیں مثبت طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو پیار، تحفظ اور ایک مستحکم گھر کا ماحول فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔